کیا آپ جانتے ہیں کہ بوتلوں میں صاف پانی بیچنے والے مافیا نے پاکستان میں اپنے پنجے کیسے گاڑے تھے؟ بوتل میں بند صاف پانی کی مارکیٹنگ سے پہلے ان کمپنیز نے ملک بھر کی جھوٹی سچی واٹر سیمپلنگ کروائی اور پھر اخباروں میں خبریں شائع کروا دیں کہ شہروں میں سپلائی ہونے والے پانی میں گٹر کا پانی اور انسانی فضلہ شامل ہے، لہٰذا شہریوں کی اچھی اور صحت مند زندگی کے لیے اب صرف منرل واٹر ہی بیسٹ ہے۔ جب یہ اسکیم اپنا اثر دکھانے لگی اور لوگوں میں خوف پیدا ہوا تو پھر اس بوتل والے پانی مافیا کی جانب سے ایک اور مہم چلائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ پاکستان کے بڑے شہروں کے انڈر گراؤنڈ پانی میں آرسینک کی مقدار کہیں 10%، کہیں 20% اور کہیں 30% ہے، لہٰذا اس کے باعث پورے ملک کے بڑے شہروں میں ہیپاٹائٹس کی بیماری انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ خبر سن کر لوگ مزید خوف زدہ ہو گئے اور پانی والی بوتلوں کی سپلائی اور دھندا تیز ہونے لگا۔ پھر ٹی وی چینلز آنے کے بعد اس مہم کو بار بار منظم انداز میں شروع کیا گیا اور اس کے لیے پانی کے سچے جھوٹے ماہرین بھی دستیاب کر لیے گئے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد جب لوگوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ اس بوتل والے پانی اور ٹونٹی میں آنے والے پانی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اور لوگوں نے اس حوالے سے سوال اٹھانے شروع کیے تو یہ مافیا اس بات سے بھی مکر گیا کہ یہ پانی جو ہم بیچ رہے ہیں یہ تو منرل واٹر ہے ہی نہیں۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ 2017 میں ایک معروف پانی والی کمپنی کی فیکٹری، باغات اور ملک کلیکشن کے نظام کا اچھی طرح جائزہ لے چکا ہوں۔ وہاں بین الاقوامی برانڈ اور بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کے باوجود میں نے اتنی کوتاہیوں کا مشاہدہ کیا کہ حیران رہ گیا۔ وہ لوگ جس جگہ سے انڈر گراؤنڈ پانی نکالتے ہیں وہیں زمینوں اور واٹر کورسز میں فیکٹری کا زہریلا ویسٹ واٹر بھی چھوڑتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اب جو بوتل والے پانی کے لوکل برانڈز ہمارے ملک کی گلی گلی میں بک رہے ہیں، کیا ان کا کسی نے کبھی آڈٹ بھی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پانی بیچنے کے لیے مافیا نے انتہائی کمال کی مارکیٹنگ سے ہمارے دماغ کو کنٹرول کیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر غریب ملک کے غریب عوام پانی ابال کر پئیں تو اس سے اربوں روپے کی لوٹ مار سے وہ خود کو بچا سکتے ہیں، مگر لوگ ایسا نہیں کرتے اور ایسا نہ ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یہی پانی ہمیں ہیپاٹائٹس سے بچائے گا۔ تو کیا آپ نے اس سے ایک قدم آگے چل کر بھی کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو کیا ہمارے ملک سے ہیپاٹائٹس کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ پانی بیچنے والی کمپنیز ایسی کسی بھی مہم کو ہر حال میں ناکام بنا دیں گی کہ جو لوگوں کو ان کی اصلیت بتائے گی۔ لہٰذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ اس مافیا کا یہ مکروہ چہرہ پاکستان کے بچے بچے تک پہنچ سکے اور لوگ اس مافیا کی اصلیت جان لیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ پیک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک میں منرل واٹر کمپنیاں روزانہ 7 ارب لیٹر پانی زمین سے نکال رہی ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی اور پانی کا لیول مزید نیچے چلا گیا ہے، جبکہ کمپنیاں اس کا معاوضہ 0.25 پیسے فی لیٹر دے رہی ہیں، جبکہ یہی پانی والی بوتل آگے مارکیٹ میں 50 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہی ہے۔ صاف پانی کے نام پر پاکستانیوں کو کنلے، نیسلے اور کوکا کولا دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ پاکستان میں بکنے والے منرل واٹر میں منرلز تو ہیں ہی نہیں۔ یہ بات میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مندرجات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کمپنیاں کس طرح سے پانی جیسے قیمتی وسائل کو بے دردی سے لوٹ رہی ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ اس ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری کا کتنا فیصد قومی خزانے میں پہنچتا ہوگا۔ اگر ایف بی آر فی بوتل 3 روپے ٹیکس عائد کر دے تو بھاشا ڈیم کے فنڈز ایک سال کے اندر جمع ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سلمان بٹ، راجہ اکرام عزیز اور دنیا کا 5واں سیانہ شخص اعتزاز احسن ان کمپنیوں کی طرف سے بطور وکیل صفائی پیش ہوتے رہے ہیں اور یہ دلائل دینے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ ملٹی نیشنل مافیا تو بالکل معصوم ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا کہ پانی کامنز میں آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کسی کا قبضہ نہیں بلکہ یہ نعمت تو تمام انسانوں اور جانداروں کا مشترکہ حق ہے، مگر منرل واٹر کمپنیاں ہمارا ہی حق بوتلوں میں ڈال کر ہمیں ہی بھاری قیمت پہ بیچ رہا ہے اور ہم فیشن کے چکر میں یہ پانی دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز ایک سرکاری ادارہ ہے جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ اس ادارے نے اپنی 2021 کی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان میں پانی بیچنے والے 13 برانڈز انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے 5 تو ایسے ہیں کہ جو پانی میں سوڈیم کی مقدار ضرورت سے زیادہ ملا رہے ہیں، جبکہ 4 میں آرسینک کی مقدار زیادہ پائی گئی ہے۔ 4 برانڈز میں آلودگی پائی گئی ہے۔ ان برانڈز کے نام PCRWR کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ڈبوں میں بند دودھ بیچنا تھا تو گوالوں کے دودھ میں سے کہ جو ہم زمانوں سے پی رہے تھے کیڑے نکالے
डाले गए, फिर एक बाकायदा तहरीक चली और डब्बों का दूध हाथों हाथ बिकने लगा। फिर जब बोतलों में बंद पानी की मिनरल वाटर के नाम से मार्केटिंग हुई तो अचानक हमारा पानी जो हम सदियों से पी रहे थे मुज़िर सेहत मशहूर कर दिया गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान का ये सरकारी इदारा आए दिन खराब पानी वाले ब्रांड्स के नाम तो बताता रहता है, मगर क्या इन ब्रांड्स का कला कमा किया जाता है? क्या इनके जिम्मेदारों को सजा दी जाती है? क्या टेलीविजन के जरिए अवाम को तनबीह की जाती है कि फलां फलां ब्रांड का पानी मत खरीदें? कोई ताज्जुब नहीं कि कल हवा में मौजूद आलूदगी को बहाना बनाकर साफ सुथरी ऑक्सीजन के सिलेंडर भी फरोख्त करने शुरू कर दिए जाएं। चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, अद्वियात माफिया और पानी माफिया से तो हम मुस्तफीद हो ही रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन माफिया की कमी रह गई है, जो उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही अरसे में पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के पानी के हवाले से दुनिया भर की तहकीकात ये बताती हैं कि हमारे सिर्फ चंद ही शहर ऐसे हैं कि जिनका पानी खराब है, जिनके अंदर सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर समेत कराची के कुछ मखसूस इलाके हैं। मगर पाकिस्तान के इन मखसूस इलाकों का नाम लेकर पानी माफिया ने पूरे मुल्क के पानी को गंदा साबित किया। हमारे मीडिया, हमारे टीवी, हमारे अखबारों ने इसके अंदर भरपूर किरदार अदा किया, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात बेचे और उसके बाद पूरे पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एक ही लाइन पर लगा दिया गया कि अगर आपने जिंदा रहना है तो आपको बोतल वाला पानी पीना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए कि हमारे जितने भी सरकारी अफसरान होते हैं, उनकी जितनी भी मीटिंग्स, जितने भी इजलास, जितने भी जलसे जलूस होते हैं, वहां पर सिर्फ बोतल वाला पानी लाया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान के सबसे साफ सुथरे पानी वाले इलाके में ही क्यों ना जलसे कर रहे हों, उनके आगे बोतल वाला पानी ही रखा जाता है और उस बोतल वाले पानी के ऊपर बाकायदा स्टिकर लगा होता है कि ये पानी इस फलां कंपनी का है। अब आप सोचिए कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि हमें हमारी ही टूटियों का पानी बोतलों में भर भर के बेचा जा रहा है और हम मजे से खरीद भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के बहुत सारे इजला ऐसे हैं कि जहां आज भी लोग टूटी खोल के गिलास आगे करके ताजा पानी पीते हैं और उनकी सेहत बहुत अच्छी है। मगर उन्हीं इलाकों के अंदर अगर आप देखें कि पानी बेचने वाली कंपनियां मौजूद हैं तो आपको हैरत होगी कि वो कंपनियां ना सिर्फ वहां पर मौजूद हैं बल्कि उनका पानी धड़ाधड़ बिक रहा है। हम सबको इस पानी माफिया के खिलाफ खड़ा होना होगा, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा और पाकिस्तानी कौम और आने वाले बच्चों को यह बताना होगा कि बहुत सारे माफियाज तो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं ही, हम बहुत सारे माफिया से मुस्तफीद तो हो रहे हैं, मगर कम से कम जिस माफिया से हम जान छुड़वा सकते हैं उसके खिलाफ तो मिलजुल कर खड़े हों और इसके बाइकआउट का ऐलान करें। यकीन जानिए कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो आने वाले वक्त के अंदर यही पानी बेचने वाले माफिया हमारे मीडिया के जरिए ऐसे ऐसे इश्तिहार और ऐड बनाएंगे कि जिनके अंदर दिखाया जाएगा कि टूटियों से पानी की जगह पर बीमारियां बह रही हैं और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको हर सूरत सिर्फ और सिर्फ बोतल वाला पानी पीना होगा। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला हमारे मुल्क के लोगों और हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। नाज़रीन गिरामी, अगर आप भी शऊर देने के लिए इस वीडियो में अपने हिस्से का दिया जलाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग धोखे में आकर बोतलों वाला पानी खरीद रहे हैं और पी रहे हैं वो इस माफिया से जान छुड़वा सकें।